أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين۔ آغاز کرتے ہیں رکوع نمبر 5 کا، آیت نمبر 109 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، تمام کے تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ان سے پوچھے گا، کہے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ کیا کہ تم کو کیا جواب ملا، کیا جواب ملا تھا؟ قالوا لا علم لنا، تو وہ کہیں گے کہ وہ یہ جواب دیں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں۔ انک انت العلام الغیوب، کہ تو ہی ہے جو غیب کے علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس کے بارے میں جو رائے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا، اس کا علم تو یقیناً انہیں ہوگا، انہیں معلوم ہوگا کہ انبیاء کے ساتھ جو ان کی قوم نے کیا وہ اپنے علم کی نفی یا تو پھر محشر کے میدان کی ہولناکیوں سے کریں گے، جو محشر کے میدان میں وہ ہولناکیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یا تو پھر اس کے بارے میں نفی کریں گے کہ ہم ان ہولناکیوں سے اس طرح سے واقف نہ تھے، اور یا تو پھر وہ اس بات کی نفی کریں گے کہ جو ہماری قوم ہمارے مرنے کے بعد جو کچھ ہمارے پیچھے کرتی رہی، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ قالوا لا علم لنا، کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں کہ ہماری قوم ہمارے بعد جو کچھ بھی عمل کرتی رہی، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے جو غیب کے علم جاننے والا ہے۔ تو یہ یہاں سے تمام کے تمام انبیاء اس چیز کی نفی کریں گے کہ اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے جانے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد اس قوم نے، ہماری قوم نے ہمارے پیچھے کیا کیا۔ تو یہ تمام کے تمام انبیاء اور تمام کے تمام رسول اللہ تعالیٰ کو یہی جواب دیں گے۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا پھر اہل بیت کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری خواہشات سن رہے ہیں، ہماری دعائیں سن رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو بہت کھلے الفاظ میں چیلنج کر رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں کچھ علم تھا ان ساری ہولناکیوں کا، ان ساری کی ساری جو عذاب تم لوگوں کو دیے، ان لوگوں کو دیے جائیں گے ان کا، اور جو قوم تمہارے پیچھے کرتی رہی، کیا تمہیں ان کا علم تھا؟ تو اب آگے سے سارے کے سارے انبیاء کا جواب ہوگا قالو، جمع میں، یعنی کہ سب کے سب یہی جواب دیں گے، لا علم لنا، کہ ہمیں کوئی بھی علم نہیں ہے۔ بے شک سارا کا سارا غیبوں کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں اگلی آیت کے اندر کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو۔ کون سا انعام اللہ تعالیٰ اب یاد کروا رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہی ہیں علیکا و والدتکا، کہ جو میں نے تجھ پر اور تیری ماں پر انعام کیا تھا۔ وہ کیا انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اذ ایدتکا بروح القدس، کہ جب میں نے تیری، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے تیری روح القدس سے تائید کی۔ روح القدس کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید بھی کی، ان کی مدد بھی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیا فرمائی؟ اب آگے اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرما رہے ہیں تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ تم کلام کرتے تھے اپنی ماں کی گود کے اندر، گہوارے کے اندر، جب تم پنگھوڑے میں تھے، جب ایک بچہ، بہت چھوٹا سا معصوم نومولود بچہ ہے، اس لمحے آپ نے کلام کیا لوگوں سے، وکہلن، اور پکی عمر میں بھی لوگوں سے کلام کیا، وہ کلام کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام سکھایا، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی آپ نے لوگوں کو بتائیں۔ اس کا معنی ہم یہ بہت واضح طور پر سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے یہ بات کہ زبان کی گرہ کو کھولنا اور زبان سے بیان کروانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی گرہوں کو کھولتا ہے، اور پھر انسان کے اندر یہ طاقت آتی ہے کہ اس کی زبان حق اور سچ بولنا شروع کرتی ہے۔ اگر آج ہم اور آپ
حق اور سچ بولنے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنی کمزوری، اتنا کمزور ہمارے ایمان کو بنا دیا کہ ہم سچ نہیں بول سکتے، ہم سچ نہیں سن سکتے، ہم سچ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اے اللہ تو ہماری مدد فرما کہ ہم تیرے کلام کو ایسے ہی آگے بتا سکیں اور سکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں، کتاب بھی دی، حکمت کی باتیں بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل دونوں کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، کیونکہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت ان کو ساری کی ساری قوموں کے ساتھ بات کرنی تھی جو کہ یہودی تھے اور جن کے پاس تورات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات اور انجیل دونوں کا علم عطا کیا، اور حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ حکمت کیا ہے؟ وہ دانائی ہے، جس دانائی سے جس دانائی کے سبب وہ لوگوں کو دین کی بات سکھا سکے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ایک ہو گئی۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری باتیں تورات اور انجیل کے اندر جو ساری باتیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے ان کے اوپر بھی یہ سارے احکامات نازل کیے۔ جیسے کہ ہم نے قصاص کا دیکھا کہ ان کے اوپر بھی قصاص کا حکم تھا، رجم کا دیکھا کہ ان کے اوپر بھی رجم کا حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر قرآن کے ساتھ ساتھ حکمت، تورات اور انجیل ان سب کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، تاکہ ان لوگوں کو جو کہ اہل کتاب ہیں ان کو اپنے دین کے حساب سے قرآن کے اندر چیزیں جب مماثلت رکھتی ہوئی ملیں گی تو وہ دین پر چلیں گے اور ان کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مزید آگے اور بیان فرماتے ہیں وَإِذْ تَخْلُقُوا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُوا فِيهَا، کہ اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے اور جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم ان کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یہ میرے حکم سے ایسا ہوتا تھا اور وہ پھر ایک پرندہ بن جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ، اور پیدائشی اندھے کو بھی وہ ان کو اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی تھی، اور وہ برس والے بھی اللہ ہی کے حکم سے، بِإِذْنِی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حکم سے یہ سارے کے سارے ٹھیک ہوتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور تو زندہ کرتا تھا مردوں کو میرے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا بِإِذْنِی، میرے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا کچھ بھی ہوا، ایسا نہیں ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، ان کو باز رکھا، جب تم ان کے پاس اللہ کی دلیلیں لے کر آئے تھے کہ جئتہم بالبینات، جب تم ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دلیلیں لے کر آئے تھے بنی اسرائیل کے پاس، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ان لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے تھے؟ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ سوائے ایک کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کی دلیلیں تھیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ سوائے جادو کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے ساتھ نہیں کی؟ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اللہ تعالیٰ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب میں نے حواریین کو حکم دیا، حواریین وہ جو کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، حواریوں کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب کہ میں نے حواریین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، ان آمنوا بی و برسولی، کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، تو یہ اللہ ہی کے حکم سے انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ ہم ایمان بھی لے آئے اور ہم گواہ بھی ہیں کہ تیرے رسول نے ہمارے پاس وہ ساری کی ساری باتیں پہنچا دی جن کو پہنچانے کا تو نے حکم دیا تھا، اور بے شک ہم مسلمانوں میں شامل ہو گئے، اور ہم روز قیامت اس بات کی گواہی دیں گے کہ تیرے رسول نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور ہم مسلمان ہیں، ہم تیرے تابعدار ہیں، ہم تیری اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں۔
اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ وقت یاد کریے، وقت یاد کیجئے کہ جب کہ حواریوں نے عرض کیا، کیا کیا انہوں نے، هل يستطيع ربك، انہوں نے کیا کہا، حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ کیا کر سکتا ہے، ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے، کھانا پکا پکایا اوپر آسمان سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتارے. قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. قال اتقوا، کہ آپ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تو تم مومن ہو اور اگر تم سچے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہو. تو ایسی کوئی بھی حجت کرتے ہوئے، ایسے کوئی بھی معاملہ مانگتے ہوئے، کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہ ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ انہوں نے وہ مانگا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان اتارے. اسی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کے اندر زیادہ تر جو تذکرہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایمان لانے کا، سارا تذکرہ ان کا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور مائدہ ایسے برتن یا پلیٹ یا ٹرے وغیرہ کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو، اسی لیے دسترخوان بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مائدہ بیسیکلی ایک ایسی پلیٹ کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کھانا رکھا جائے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کی تعداد 12 جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، ان کی تعداد صرف اور صرف 12 بیان کی جاتی ہے، جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے، جو ان کے ساتھ موجود تھے، جو حق اور سچ کی بات کو مان رہے تھے. قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں قالوا، انہوں نے کہا، نريد، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا کا پورا اطمینان حاصل ہو جائے. تطمئن قلوبنا، کہ ہمارا دل اس کھانے سے مطمئن ہو جائے اور اطمینان حاصل کر لے ہمارا دل، اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے. وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے جو کچھ بھی ہم سے کہا ہے وہ سچ کہا ہے. کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ان کے لیے کھانے اترا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، اور پھر ہم یہ بھی مان لیں کہ آپ نے سچ کہا. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں کہ آپ نے جو بات کہی وہ سچ کہی. اب اگلی آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی. کیا دعا کی؟ اے اللہ، اللہ کو پکارا، پھر کہا ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ تو آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار. تکون لنا عیدن، کہ ہم اس کو پا کر عید منائیں، یعنی کہ خوشی منائیں، خوش ہو جائیں اس دسترخوان کو، پکے پکائے کو زمین پر جب وہ اترے تو ہم اس کے لیے خوش ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جب دعا، یہاں سے جب یہ دعا کی گئی تو انہوں نے یہ دعا کی کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتار تاکہ ہم اس پر خوش ہو جائیں اور ہمارے لیے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں، اور جو اول ہیں یعنی کہ جو پہلے ہیں اور جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی، سب کے لیے ایک خوشی کا سبب بنا دے. لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَاتًا مِنْكَ، کہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی، سب کے لیے خوشی کا سبب بنے. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے رزق عطا کر، بے شک تو سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. اس کے بارے میں حدیث کے اندر کوئی واضح الفاظ موجود نہیں ہے کہ ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اترا تھا کہ نہیں اترا تھا. ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں اس کے بارے میں واضح طور پر ہمیں اس کے بارے میں تبادلہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مائدہ، وہ جو دسترخوان جس کی ان لوگوں نے سوال کیا تھا
کیا وہ ان کے لیے اور ان کی قوم کے لیے اترا یا نہیں اترا؟ اس کے بارے میں حدیث کے اندر کوئی ڈیٹیل موجود نہیں. ٹھیک ہے، اگلی آیت کے اوپر چلتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں. منزلھا، نازل کرنے والا ہوں وہ کھانا. ہاں جو ہے وہ اس کھانے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں تمہارے اوپر وہ کھانا نازل کرنے والا ہوں. فمن یکفر بعد منکم فانی، اگر تمہارے اوپر وہ کھانا آ بھی گیا اور اس کھانے کے آنے کے بعد اگر تم میں سے کوئی پھر کفر کر لے گا اور ایمان سے پلٹ جائے گا، اللہ پر ویسے ایمان نہیں لائے گا جس اس کو لانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کو وہ عذاب دوں گا جیسا عذاب میں نے پورے عالم میں پہلے کسی کو نہیں دیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح الفاظ میں یہ وعید ان کو یہ دے دی، ان کو یہ خبر دے دی کہ اگر تو تم نے ایسا کیا تو پھر میں تمہیں ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا جو عذاب میں نے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے،